پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے فصیح کا۔ آج دو رائے میں بات کریں گے اپوزیشن پارٹیز کے جارحانہ انداز کی۔ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے عوامی جلوسوں میں تیزی آ گئی ہے۔ آج پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کے گڑھ 7 میں شو آف پاور کیا، جبکہ پی 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 نے تحریک انصاف کے گڑھ پشاور میں جلسہ کیا۔ اب ایک دوسرے کے سیاسی گڑھ میں جا کر ان دونوں پارٹیوں کے کھل کر ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا، مگر ساتھ ہی حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور شریف برادران بھی اس تنقید کی زد سے نہ بچ سکے۔ اپوزیشن جماعتوں کے اس جارحانہ رویہ کے پیچھے کون سے سیاسی فوائد حاصل کرنا ہے اور اس پر بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی اس پر بھی بات کریں گے کہ حکمران جماعت نے جہاں اداروں کے ساتھ محاذ آرائی شروع کر رکھی ہے، وہیں مخالف سیاسی جماعتوں کی طرف سے جاری تنقید مسلم لیگ نون کی سیاسی ساخت کو کس قدر متاثر کر سکتی ہے۔ دوسرے حصے میں بات کریں گے ایم کیو ایم پاکستان کی، جس نے 26 اگست کو لندن قیادت سے علیحدگی اختیار تو کر لی، مگر کیا ان کے اراکین اور کراچی کی عوام اس اقدام سے مطمئن بھی ہے یا نہیں، کیونکہ گاہے بگاہے ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور آج بالآخر فاروق ستار کو ایک پریس کانفرنس میں اس صورتحال پر احتجاج کرنا پڑ گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے اس ساری صورتحال میں سینٹ اور اسمبلیوں سے استعفوں کی دھمکی دے ڈالی اور انہیں اراکین پر دباؤ ڈلوانے کا بھی الزام لگا ڈالا۔ اب یہ دباؤ کہاں سے ڈالا جا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور آخر میں بات کریں گے سیاسی جماعتوں کی آپس میں جاری نورہ کشتی کی بنا پر نظر انداز ہونے والے ان عوامی مسائل کی جو سیاستدانوں کی نظر سے بہت دور ہیں۔ صحت جو ہر شہری کا بنیادی حق ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی گڈ گورننس کے بلند و بالا دعووں کے برعکس کیوں نظر انداز ہو رہا ہے؟ جناب فصیح زکا صاحب، آج آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ سبجیکٹس ہیں، لیکن اگر ہم شروع پہ آ جائیں، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی پہنچ گئی پشاور میں اور پاکستان تحریک انصاف پہنچ گیا 7 میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی کا جو انداز ہے وہ تو ہمیشہ سے ہی جارحانہ رہا، سوشل میڈیا پہ اس سے بھی زیادہ جارحانہ رہا، لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی جن کو اتنے سال، اور یہ مجھے پتہ ہے فصیح بھائی کہ آپ تھوڑے سے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اس لیے میں بھی ذرا اپنے لفظ چن کے بول رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ مکا کرتے ہیں، جن کو کہا جاتا تھا یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، جن کو کہا جاتا تھا یہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، پہلے جو زرداری صاحب نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب تو گاڈ فادر ہیں اور انہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اور اب جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان سے زیادہ بدتر شخص نہیں ہے، عمران خان سے زیادہ مکار شخص نہیں ہے، جو زبان ہے اس میں کچھ سختی نظر آ رہی ہے، لیکن اور یہ ہم نے بات کل بھی کی تھی، آپ چاہے جتنے بھی سخت ہو جائیں، جتنے بھی جارحانہ ہو جائیں، جتنے بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی یاد تازہ کر دیں، سندھ سے باہر کوئی خاص کامیابی نہیں نظر آتی۔ دیکھیں یہ جلسے کریں گے اور یہ علاقے ایسے ہیں جہاں انہوں نے ہسٹوریکلی جیتے بھی ہیں، تو یہ تو کیمپیننگ ہے، اور ہم نے میرے خیال میں 1.5 سال پہلے یہ اندازہ لگ گیا تھا کہ اس دفعہ جب الیکشنز ہوں گے جو ہماری ریٹرک ہوگی، جو ہمارے بیان ہوں گے وہ اتنے سخت ہوں گے کہ ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ یہ سچ ہوگا، اور ایک لحاظ سے ابھی آپ نے ان دونوں کو دیکھ لیا ہے، یہ تو ابھی صرف شروعات ہے، اگر ہم آگے جائیں یہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو انداز جو ہے وہ اس سے بھی بدتر ہوتا جائے گا، اس سے بھی تلخ ہوتا جائے گا، ہم تو کیونکہ انتخابات میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس میں جناب جو ایشو ہے فصیح زکا صاحب، ہم یہ بات بھی بعد میں ٹچ کریں گے صحت کے شعبے پہ اور تعلیم کے شعبے پہ، اور جس چیز کو گورننس کہا جاتا ہے، جس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ بنیادی سہولیات ہمیں فراہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یہ جو آپس میں تو میں ہے، نورہ کشتی چلیں اسے نہیں کہتے، لیکن یہ جو مخالفت کی سیاست ہے، اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ خاص تعمیری نہیں ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ زیادہ مینیفیسٹو سینٹرک بات کرتے نہیں ہیں، آپ یہ نہیں بات کرتے کہ جی یہ ہمارے ڈیلیوری گولز ہیں۔ ایک پاکستان مسلم لیگ نواز ہے جو سڑکوں تک محدود ہے، اس پہ بھی میں جانتا ہوں کہ فصیح زکا صاحب کا اس پہ بھی سنجیدہ اختلاف ہے، لیکن جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی پہ آ جائیں تو وہاں تو مینیفیسٹو کا نام نشان تک نہیں ہے۔ ٹھیک، تو بس اس میں ہیلو جی یہ ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب بھی ہیں، فصیح زکا صاحب جی، مظہر عباس صاحب ویلکم۔
हेलो जी मजहर साहब, आपको आवाज आ रही है जनाब? अच्छा, ये ज़रा आई थिंक कोई टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं। तो ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ फसी साहब कि यहाँ मैनिफेस्टोज का काफ़ी ज़्यादा इशू है। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखिए आप जो कह रहे हैं उस बेसिस पे तो फिर कोई भी जलसा नहीं करेगा, कोई भी सियासत नहीं होगी। सबकी अपनी ज़रा फॉल्ट्स है, सबके अपने मसाइल हैं। और जो मैनिफेस्टो की बात है, ये बात सही है, किसी की इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आजकल डिलीवरी पे होता है। और अगर आप देख लें पूरी दुनिया में वो जो एक आइडियोलॉजिकल बेसिस है वो ज़्यादातर लोगों के पर्सनैलिटी ड्रिवन हो गई है, पार्टीज़ भी ऐसी हो गई है, और पाकिस्तान इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हमारे साथ। मज़हर साहब, आप इत्तेफाक हैं इस बात से कि मैनिफेस्टो से हट के और तरजीह से हट के अब पर्सनैलिटी ड्रिवन सियासत हो गई है? आपने देखा होगा कि इनका जो अंदाज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की क़यादतों का इंतहाई जारहाना है। हेलो, ये जरा आई थिंक मजहर साहब के साथ वो कनेक्शन हमारी नहीं बैठ रही। जी फसी ज़का साहब, अगर हम वापस आ जाएं, जी जो आपने ये बात की थी पर्सनालिटी की, जी ये हर जगह हो रहा है, ये सारी दुनिया में हो रहा है, वो तो ठीक है जनाब, लेकिन हम तो सिर्फ क्योंकि बात कर रहे हैं पाकिस्तान की हद तक कोई ख़ास आपके वोटर को फ़ायदा नहीं होता अगर हमें ये बताया जाए जब बिलावल भुट्टो साहब सामने आते हैं। अच्छा, ये हमने शो पे भी बात की थी कि क्योंकि वो एक यंग आवाज़ हैं, वो क्योंकि एक नई क़यादत की एक सबसे सामने वाली एक अलामत हैं, तो उनको शायद नई बातें करनी चाहिए, तामीरी बातें करनी चाहिए, मुस्तकबिल की बातें करनी चाहिए। ये नहीं कि किस आदमी का जो मेयार है वो इस तरह का है, किस आदमी का जो अखलाक है वो इस तरह का है। ठीक, मैं ज़रा अगर मज़हर साहब हमारे साथ अब लाइन पे हैं, उनसे ये सवाल पूछने कि आपने जो अभी ये दो जलसे देखे पीटीआई और पीपीपी के, आपके ख्याल में ये जो जिस लेवल इन्होंने एक दूसरे के बारे में बात की, तो हमारी जो सियासत है वो किस तरफ अभी जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो ज़बान के लिहाज से तो जाहिर है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है हमारी सियासत। जिस तरह की हम टर्म्स यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, जिस तरह एक दूसरे को मुखातिब कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली चीज़ ये कि कोई प्रोग्राम अभी किसी भी पार्टी का सही मानों में सामने नहीं आ रहा। वैसे भी आमतौर पे पार्टीज जब अपना मंशूर पेश करती हैं तो वो बड़ा रोमांटिक सा होता है, बड़ा आइडियलिस्टिक होता है, लेकिन वो पार्टी जब पावर्स में आती हैं तो वो मंशूर कहीं पीछे रह जाता है। अब सारे लोग जो है वो किसानों की भी बात करते हैं, मजदूरों की भी बात करते हैं, हारी की भी बात करते हैं। किसी भी तीनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं, इनमें से किसी के भी पास जो है लैंड रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहे। आज इमरान खान अगर सिंध में खड़े होकर लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, या बिलावल भुट्टो जो है लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स की बात करें, लेबर रिफॉर्म्स की बात करें, एक जनरल बात होती है कि हम मजदूरों की खिदमत करेंगे, किसानों की खिदमत करेंगे, हारियों के साथ खड़ा हूँगा मैं। लेकिन जो प्रोग्राम है वो नहीं बता रहे कि जी आप कहें कि मैं किसानों में ज़मीनें तकसीम करूँगा, इस हद तक किसानों में। या बिलावल तो जिस वक्त जो पीपल्स पार्टी का जो हाल है उसमें जाहिर है बिलावल पेशावर में जलसा एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए करने गए थे, NA4। वहाँ भी आप देखें कि पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं इस वक्त वहाँ, वो वही कैंडिडेट हैं जो पीटीआई के रहे हैं, जो पीटीआई के साथ रहे हैं। तो इससे हमारी पॉलिटिकल जो मोरालिटी और पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो भी अंडर क्वेश्चन आ रही है। लेकिन ये सारा एक बहुत ही सियासत में जो गर्मी आई है, ये इस वक्त सारा माहौल उसके गिर्द घूम रहा है। इमरान खान बहुत इन्होंने जो सिंध में इस वक्त आ रहे हैं मुसलसल, अगर वो 1-2 साल में काफी अगर अपनी तंजीम सादी करते तो बहुत अच्छा होता सिंध के अंदर। और सिंध में बहुत ज्यादा इस वक्त गुंजाइश है सियासत करने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान भी जिन लोगों को इमरान खान के साथ सिंध के अंदर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो उनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो टेस्टेड हैं। वो और उनमें से एक लियाकत जतोई साहब हैं
جو آلریڈی سندھ کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ بھی. تو جو نئے لوگ جس طرح وہ خیبر پختونخوا میں نئی بریڈ لے کر آئے، یا پنجاب میں شروع میں 2011 سے پہلے ہمیں ایک نئی بریڈ، نئے ینگسٹرز نظر آئے جو اوپر بھی آئے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اوپر بھی آئے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز سندھ میں اب تک نہیں نظر آئی. ایون اربن سندھ میں بھی نظر نہیں آئی، رولر سندھ میں بھی نظر نہیں آئی کہ نئے چہرے لے کر آئیں. پیپلز پارٹی کا ایک اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کو لوگ دیکھتے ہیں کہ آلریڈی ٹیسٹڈ پارٹی ہے، یعنی وہ 3 مرتبہ حکومت میں رہ چکے ہیں، اور تازہ حکومت ان کی 2008 اور 2013 سے جو پورے 5 سال ملے. تو پیپلز پارٹی کو جب لوگ جج کرتے ہیں تو وہ اس طرح جج کرتے ہیں. عمران خان کو جو لوگ جج کر رہے ہیں، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو یہی کہ خیبر پختونخوا کی مثالیں دیتے ہیں، تو ایک کمپیریزن ہو رہا ہے. تھوڑا سا عمران خان کو ایڈوانٹیج صرف اس چیز کا ہے کہ وہ ٹیسٹڈ نہیں ہے، اس لحاظ سے اس طریقے سے ٹیسٹڈ نہیں ہے. لیکن عمران خان اگر یہ سیاست خاص طور پہ سندھ کے اندر کام کرتے، 1-1.5 سال پہلے تیزی سے کام شروع کرتے، تو یقیناً ان کو اس کے نتائج انہیں 2018 میں خاصے بہتر نظر آتے. یہ نہیں کہ سندھ میں کوئی سوئپ کر جاتے یا وہ، لیکن بہتر نظر آتے. لیکن اس وقت مجھے نہیں لگتا سوائے اس کے کہ وہی شاید اگر وہ کچھ سیٹیں یہاں سے جیت پائیں تو وہ سیٹیں مور اور لیس وہی ہوں گی جو لوگ ماضی میں مختلف جماعتوں کے ذریعے یا مختلف اتحاد کے ذریعے جیتتے رہے ہیں. کوئی سرپرائز ایلیمنٹ مجھے سندھ کے اندر کم سے کم پی ٹی آئی کے لیول پہ نہیں نظر آتا. اچھا مظہر صاحب، ایک اور سوال یہ کہ ابھی زرداری صاحب نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ روٹی کپڑا اور مکان کی بات کریں گے، اور یہ ابھی بھی پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن شاید یہ جو ان کا میسج ہے یہ ریزونیٹ اس لیے نہیں کرتا کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس پہ ڈیلیوری ایسی ہو نہیں پا سکی یہ پچھلے 5 سال میں بھی، اور بھی ان کے جو پروونشل حکومت میں ہے. تو پی 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 کے اندر کیا سوچ ہے؟ اب جب وہ جاتے ہیں کے پی یا پنجاب میں، چند صاحب بھی چلے گئے ہیں، تو کوئی ایک لحاظ سے کوئی سول سرچنگ ہو رہی ہے کہ شاید جس لیول کا کام ہم ابھی کر رہے ہیں یا جو سوچ ہم رکھ رہے ہیں، ہمیں اب پھر الیکشنز میں کوئی خاص کامیابی نہیں آئے گی سندھ کے باہر؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کی نے ایک بڑی، جب 2013 کے الیکشن میں جو بھی ریزلٹ آئے اس کو انہوں نے جس طرح بھی پورٹریٹ کیا، لیکن اس کے 1-1.5 سال بعد پیپلز پارٹی کا ایک بڑا لیندی میراتھن 3 دن کا سیشن ہوا تھا دبئی کے اندر. یہ غالباً اکتوبر یا نومبر 2015 کی بات ہے، اور وہ آلموسٹ 3 دن وہ سیشن چلا تھا اس میں. اور اس میں پیپلز پارٹی نے بہت ہی ان ڈیٹیل پورا انالیسس کیا تھا. اگر آپ کو اس کی سٹوری پتہ چلے اور اس کے بعد جو اس کے نتیجے میں وہاں جن لوگوں نے جو باتیں کی تھیں، اس میں سندھ کے جو لوگ تھے ان کا ویو بالکل مختلف تھا. وہ زرداری صاحب کو پریز بھی کرتے تھے، وہ زرداری صاحب کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو بچایا ہے، یہ سب چیزیں. لیکن جو پنجاب کے لیڈرز تھے بشمول ندیم افضل چند، ایون اعتزاز احسن اور قمر زمان قاہرہ اور 1-2 لوگ اور، ان کا یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت سب سے بہتر آپشن یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں حصہ نہ لیں. زرداری صاحب دبئی میں رہیں، ایز اے رہبر رہیں، اپنے لیے اگر انہوں نے کوئی پوزیشن دے دی ہے تو وہ رہبر کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. ایون یہ بھی تھا کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا صدر جو ہے وہ کسی اور کو بنایا جائے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلاول بھٹو کو کمپلیٹ امپاور کر کے ان کو کام کرنے دیا جائے، اور پارٹی کو دبئی سے رن نہ کیا جائے، نہ ہی سندھ گورنمنٹ کو دبئی سے رن کیا جائے. یہ زرداری صاحب کی پریزنس میں باتیں ہوئی تھیں. اچھا مظہر صاحب، جو آپ نے بات کی کہ زرداری صاحب کی موجودگی میں یہ تمام باتیں ہوئیں، ہمیں 2013 کے بعد سے بھی یہ اس طرح کی رپورٹیں ملتی آ رہی ہیں کہ فریال تالپور صاحبہ کی موجودگی میں یا بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں یہ تمام باتیں ہوتی تھیں، اور خصوصی طور پہ پنجاب کی قیادت کی طرف سے یہ باتیں آتی تھیں. تو ایسا کیوں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی انہی تجاویز پر عمل نہیں کر سکی، اور قیادت کے طور پہ وہ جو تبدیلی ہے وہ فلٹر تھرو نہیں ہو سکی؟ دیکھیے، اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ جو بے نظیر بھٹو کا حادثہ تھا جی، اس کے بعد سے پیپلز پارٹی وہ ریکور کر ہی نہیں پائی ہے. اور اسی لیے اس کو اگر نیچرل پروسیس میں لے جاتے
بلاول بھٹو کو اس وقت سامنے لانا میرے لحاظ سے پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی غلطی تھی. دیکھیے بے نظیر بھٹو یا بیگم بھٹو جب ذوالفقار علی بھٹو کی پریزنس میں ان کو وہ سامنے آئی تھی تو ایک ایسا وقت تھا جب بھٹو جیل میں تھے, بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو سڑکوں پہ نکلی, انہوں نے اسٹرگل کی. یہ جو سچویشن تھی بلاول بھٹو کا ڈرا بیک یہ ہوا کہ ان کو جو پارٹی دی گئی وہ زرداری صاحب کے 5 سال کو سامنے رکھ کے دی گئی, اور وہ کوئی ایسا آئیڈیل سچویشن نہیں تھی کہ جس میں بلاول بھٹو کو آگے لایا. بلاول بھٹو کے پاس بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن تھی کہ پیپلز پارٹی کے جو 5 سال تھے اس کو لوگ بہت اچھی گورننس کے لحاظ سے یاد نہیں کرتے. تو آپ نے ایک ایسی پارٹی بلاول بھٹو کو دی جس میں نہ وہ موٹیویشن تھی, نہ وہ موبلائزیشن تھی, نہ وہ کرزما تھا. اور زرداری صاحب کے زیر سایہ پیپلز پارٹی کا پروان چڑھنا اور ذوالفقار علی بھٹو کے زیر سایہ بے نظیر بھٹو اور بیگم بھٹو کا اوپر آنا, دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج پیپلز پارٹی کا ہے وہ یہ کہ وہ ایک ایسا پروگرام دے پیپلز پارٹی جو واقعی وہ سندھ کے ذریعے امپلیمنٹ کر کے دکھائیں اور پھر لوگوں کے سامنے رکھیں کہ ہم نے یہ کام کیا. اسی نقطے پہ وقفہ لیں گے. بہت شکریہ نذر عباس صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا اور ہمارے تجزیہ میں ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کے باوجود گہرائی لانے کا. بہت شکریہ. وقفہ لیتے ہیں, گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی جارحانہ انداز کی تمام سیاسی جماعتوں نے جو اختیار کیا ہوا ہے, اور اب جو ڈسکشن کی نوعیت ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. ایسا کیوں ہے اس پر بات کر رہے تھے نذر عباس صاحب کے ساتھ. جناب فصیح زکا صاحب, اگر ہم اپنی اپوزیشن جماعتوں کو چھوڑ دیں جو لیٹس بی آنیسٹ پچھلے ہفتے بھی اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں اور اس سے پچھلے ہفتے کی بھی باتیں کر رہی تھیں, ایک سیاسی جماعت مستقل روٹی کپڑا مکان کی بات کرتی ہے اور دوسری سیاسی جماعت مستقل کرکٹ کے میٹافر استعمال کرتی ہے اور تھرڈ امپائر اور وکٹ گرانے کی بات کرتی ہے. جو آپ کی رولنگ جماعت ہے, مظہر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ یہاں وہ فریش تھنکنگ جو ہے ہماری مخالفت والی جماعتوں میں وہ سامنے نہیں آتی. لیکن جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نواز کا تعلق ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جو رپورٹس بھی آ رہی ہیں, عامر یاسین صاحب, ذوالقرنین طاہر صاحب کی بھی 21 اکتوبر کی ایک بہت اچھی رپورٹ ہے, اس میں انہوں نے اشارہ دیا ہوا تھا جس میں بتا رہے تھے کہ مسلم لیگ نواز میں اس طرح کے اب سب گروپس بن گئے ہیں, اور وہاں کیونکہ اب اس طرح کی گروہ بندی آپ کو نظر آ رہی ہے, جب لیڈر کی بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ جی یا تو نواز شریف صاحب ہوں گے یا شہباز شریف صاحب ہوں گے, اور اگر شہباز شریف صاحب نہیں ہوں گے تو شاید مریم نواز صاحبہ ہوں گی. تو آپ کو کامن لنک نظر آ رہے ہیں ان تینوں میں؟ جی, تینوں نے بہت خدمات انجام دی ہے پاکستان. ایسا ہی ہے. نہیں دیکھیں, جو کامن لنک کی بات ہے ٹھیک ہے, وہ ایک سٹرکچرل ڈیفیکٹ ہے جو پاکستان کے پارٹیز میں ہے, لیکن میرے خیال میں جو اصلی سوال پاکستان مسلم لیگ کے لیے وہ یہ ہے کہ اب جب وہ الیکشن سیزن آ رہا ہے اور اس میں ابھی جو سوالات میرے خیال میں ان رپورٹس میں بھی جو نکل کے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جلسوں پہ جائیں گے, آپ عوام کے ساتھ میس کانٹیکٹ پروگرام کریں گے, تو آپ ان کو اپنا بیانیہ کیا بتائیں گے؟ اگر آپ بیانیہ یہ بتائیں گے کہ مجھے کیوں نکالا, تو ایک پارٹی کے سیگمنٹ ہے وہ کہتے ہیں اس پہ لوگ نہیں ایکٹیویٹ ہوں گے یا اس پہ ووٹ نہیں پڑیں گے. ایک اور سیگمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی ڈیلیوری کی ریکارڈ ہے ٹھیک ہے, جس میں کچھ چیزیں نظر آتی ہے, کچھ چیزیں پاپولر ہوتی ہے ٹھیک ہے, اور اس میں بھی اگر آپ صرف یہ کر لیں اور جو کانفرنٹیشن کا ایلیمنٹ ہے اسے نکال کے اور کم از کم پارٹی کو ایک یونیفائڈ سٹرکچر دیکھے. ابھی تو اگر آپ کے ڈیلیوری ریکارڈ میں یہی ہے کہ آپ نے مستقل قرضہ چڑھایا اور خواتین ہسپتالوں کے باہر بچے پیدا کر رہی ہیں اور تعلیم کے شعبے میں بھی کوئی خاص امپروومنٹ نہیں آئی, تو پھر تب آپ کیا کریں گے؟ تب تو مجھے کیوں نکالا ہی کہیں گے نا آپ. نہیں, یہ بات جو ہے یہ میرے خیال میں بہت بڑی سمپلیفیکیشن ہے. جو ہماری ساری حکومتیں ہیں, اگر آپ 1947 میں دیکھ لیں ہماری ایوریج لائف سپین کیا تھی, آج 68 ہے ٹھیک ہے نا, بہت بڑھ گیا ہے.
اگر آپ ہماری لٹریسی ریٹ بھی دیکھ لیں وہ بھی بڑی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹیشن کے وقت سے آج تک لے کے کچھ تبدیلی آئی ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ہم 1947 میں جو صورتحال تھا اس سے ہم آج بہتر نہیں ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس ریکارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شاید پچھلے 5 سال ایک عام شہری کو یا عام ووٹر کو اتنا نمایاں نہیں تھا جتنا آپ کو ہے. نہیں میرے خیال میں دیکھیں میسیجنگ تو اس میں مشکل ہوتا ہے. جو بھی لوگ حکومتیں کو دیکھتے ہیں, اگر ایک چیز جس پہ آپ اور میں اکثر بحث کرتے ہیں کہ جو 2007 سے 2013 کا ٹائم تھا جب آپ کی ایکسٹرنل پرائس شاکس آ رہی تھی, تیل کی قیمت, ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی تھی, ورلڈ ریسیشن تھی. اگر آپ ہر اس میں دیکھیں تو اس وقت اگر ہوتا ہے کہ آپ کا جو اکانومی گر رہا ہے آپ اسے صرف سلو کر سکتے ہیں, ابھی آپ سٹیبلائز کرتے ہیں. اسی پہ فصیح بھائی میں اس پہ اتفاق کر رہا ہوں, اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ زرداری صاحب کے یہ 7 خون معاف ہیں. لیکن جب 2013 کے بعد سے جب آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں تو وہاں تو اس طرح کے شاکس نہیں آ رہے تھے. ہاں نہیں وہاں تو آپ کا جو دنیا میں جو آئل کی بھی پرائس تھی وہ نیچے آئی ہوئی تھی. میرا اس پہ آبجیکشن صرف یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ آپ بات کر سکیں الیکٹوریٹ کے ساتھ, یہ بالکل یہ صحیح بات نہیں ہے. اگر آپ بجلی کے حالات دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ لوڈ شیڈنگ کے دیکھ لیں, اس میں بڑے سوال ہو سکتے ہیں کہ کس پرائس پہ یہ آئے, اس میں فیوچر میں کیا مسئلہ آ رہا ہے. لیکن جو بھی کنسولیڈیشن تھی, جو بھی مسائل تھے 2013 کے, ہم نے حل نہیں کیے, اور بہت سے کچھ کام ہو سکتے تھے جو نہیں ہوئے. لیکن سٹیبلائزیشن جو ہے وہ تو ایک فیکٹ ہے, وہ تو آئی ہے. اور اگر آپ ان کا ریکارڈ بھی دیکھ لیں, یہ کہنا کہ ریکارڈ نہیں ہے یہ بھی غلط ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریکارڈ کوئی اس چیزوں میں شاید برا ہو, لیکن جو 4 حکومتیں ہیں پاکستان میں سب پار پرفارمنس دی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرے خیال میں جو ہماری ایک ٹینڈنسی ہے کہ بالکل اڑا دینا سب کے اچیومنٹس, وہ شاید ٹھیک نہیں ہے. بیکاز ہمارا جو سسٹم ہے اس کے سکسیسز کو بھی ہم کو ایکنالج کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح فصیح زکا صاحب نے کہا یہ ایک بہت بڑی سمپلیفیکیشن ہے اگر آپ یہ بات کریں کہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اس ریکارڈ کو ہم مزید اسٹیبلش کریں گے اگلے سیگمنٹ میں جب ہم شعبے کی بات کریں گے, اور ساتھ میں پاکستان کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سیاسی جماعت کی بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. میسج ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے کسی عمل سے, کسی پالیسی سے, کسی ایکشن سے آپ مطمئن نہیں ہیں, آپ کو کوئی شکایت ہے, آپ کے کوئی تحفظات ہیں تو آئیں ہمیں بتائیں. یا کوئی دباؤ ہے کسی کا, کہیں سے فون آ رہے ہیں اور آپ کو وفاداری تبدیل کرنے کے لیے اپنا دل کھولیں اور ہمارے سامنے وہ سارے حقائق رکھیں. ویلکم بیک ٹو دورہ. جس طرح آپ نے سنا 26 اگست کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے لنڈن کی قیادت سے علیحدگی اختیار کر لی, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ کے اپنے اراکین اس قدم سے مطمئن ہیں کہ نہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے کوئی تحفظات ہیں تو مجھ سے کیے جائیں. دن بدن فصیح زکا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک ایب اینڈ فلو ہے یہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. لوگ نکلتے جا رہے ہیں. فاروق ستار صاحب نے کہا کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں, اس طرح مت کریں. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں احتجاج کرتا ہوں. باقیوں نے بھی احتجاج کیا کہ ہمارے اراکین جو ہیں, ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں, ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ obviously ایم کیو ایم کا جو نیچر ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے باقی سیاسی جماعتوں سے. اینڈ بائی دیٹ میں میرا صرف مطلب ہے کہ بہت مڈل کلاس ہیں اور ترقی پسند ہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں, تو اس لیے ان کو دھمکیاں بھی زیادہ پڑتی ہیں. اور ان دھمکیوں کی بات کرتے ہوئے پاک سر زمین پارٹی کا نام پھر سامنے آتا ہے, ان باقی جو سپلنٹر گروپس ہیں ان کا نام سامنے آتا ہے. تو ہمارے ایک عمر فاروق صاحب, فصیح بھائی آپ کو پتہ ہے, عمر فاروق صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ اسی طرح سویٹر کی طرح ادھر جائے گی, کیونکہ فاروق ستار صاحب کی آواز میں اس طرح کا یہ جو خدشہ ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. یہ دھمکیاں دے کون رہا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں.
ٹھیک ہے، ہم پریزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور اگر یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے پی ایس پی کے لیے، اس میں جو مسئلہ ہے بھائی مجھے جواب تھوڑا سا لیٹ آیا. آئی تھنک کہنا ان کا یہ ہے کہ یہ وہی لوگ دھمکی دے رہے ہیں جو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں فالو کر جاتے ہیں ہر دوسرے ہفتے. جی تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی انجینئرنگ ہو رہی ہے، اس میں ویسے ایک چیز میں کہہ دوں کہ یہ بہت شارٹ سائٹڈ کام ہے، اس لیے کہ اگر ایک پارٹی چن لی گئی ہے پی ایس پی، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی بھی انجینئرنگ جو ہے اس نے فنڈامنٹلی ایم کیو ایم کو اس لحاظ سے ویک نہیں کیا ہے، لیکن اس دفعہ کم از کم سربراہ کاٹ کے آپ نے دیکھ لیا کہ ایک موقع مل گیا ہے ایک پارٹی کو ریفارم کے لیے، کہ جو اس کی ایک ملیٹنٹ سائڈ تھی، ایک اسٹریٹ جو کرمنل سائڈ تھی، وہ سب کچھ ایک لحاظ سے اس کو فصیح زکا صاحب اس کو کرمنل نہیں کہتے، یہ ایک بہت لبرل پارٹی اور ترقی پسند پارٹی ہے. ہم صرف اسٹرانگ آرم جیسے لفظ استعمال کرتے ہیں، رف لفظ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے پیار محبت والے لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مقصد یہی ہے کہ کراچی کے حالات بہتر ہو، اور دیکھ لیا ہے کہ ایک انفلوئنس جو لنڈن سے وہی اسٹریٹ ایجیٹیشن، وہی یہ پہیہ جام اسٹرائک، یہ سب کچھ ہو رہے تھے، وہ اب انفلوئنس کم ہو گیا ہے، وہ سیپریٹ ہو گئے ہیں، وہ ویک ہو رہے ہیں. تو اگر ابھی بھی پوری پارٹی کو ختم کرنا ہے تو وہ تو صرف وہی مسئلہ ہو جائے گا. جب بھی ایک انجینئرڈ سلوشن آیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم اسی فارم میں واپس آ جاتی ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے فصیح بھائی کہ آپ اس سیاسی جماعت کو تو ختم کر ہی نہیں سکتے، اور وہ صرف اسی لیے کہ آپ نے کبھی کوئی آلٹرنیٹو پیدا ہی نہیں کیا ہے. ادھر ایک واضح طرح کی احساس محرومیت ہے جس سے آپ کبھی صحیح طرح مقابلہ نہیں کر پائے. مرکز میں آپ بات کرتے ہیں کہ جی دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہیں، کبھی آپ نے کراچی کی طرف دیکھا نہیں. کراچی جو آپ کی معیشت کا مرکز ہے، تو ادھر اس طرح کی جو احساس محرومیت ہے وہ ہے. There is a sense of deprivation, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس گنجائش کو نہیں پور کر سکتی، اور پاکستان تحریک انصاف جس طرح مظہر صاحب نے کہا تھا پوری طور پہ ڈس آرگنائز نظر آئی ہے کراچی میں بھی اور جنرلی سندھ صوبے میں بھی. تو جب تک ایم کیو ایم کو آلٹرنیٹو نہیں ہوگا آپ اس پارٹی کو ختم کر ہی نہیں سکتے. ہاں، اور بیسکلی ایک اپرچونٹی تھی پی ٹی آئی کی، لیکن جو ان کی میسیجنگ ہے وہ کراچی کے ووٹر کو ذرا کم تر ایسے بتا دیتے ہیں، الفاظ غلط چن لیتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس پارٹی میں جو آپ کے ڈیزائرڈ چیزیں تھیں، جو آپ نہیں چاہتے تھے، ان میں وہ کم ہو گئی ہے. ایک ریفارم پاسبلٹی آ گئی ہے. یہ جو ابھی ایم آ گئی ہے کہ اسے اگر یہ سچ ہے، اگر یہ اسے ختم ہونے چاہیے، میرے خیال میں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. یہ جو بات فاروق ستار کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ چاہ رہے تھے وہ تو ہو گیا ہے، جس تعلق کو آپ نے کاٹنا تھا وہ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں ہوا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سہولت مرزا کی بات کرتے ہیں یا اجمل پہاڑی کی بات کرتے ہیں، جو اس طرح کے وہ خوفناک چہرے تھے جو ایک ملیٹنٹ ونگ سے ابھر کے سامنے آئے تھے، وہ شاید سلسلہ اب کم دیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن بات یہ ہے فصیح بھائی کہ جو متحدہ قومی موومنٹ کی اعلیٰ قیادت تھی، اس میں کافی وہی لوگ ہیں جو تب تھے جو آج بھی ہیں. تو وہی جو ہم پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے، آپ کو اس طرح کے فریش فیسز نہیں نظر آ رہے. اس لیے یہ بڑا مشکل ہے یہ بات اس چیز کو تسلیم کرنے کی کہ جی متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ پوری طور پہ تبدیل ہو چکی ہے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر دھمکیاں پڑ رہی ہیں، اگر کوئی بہت بڑی سازش پیدا ہو رہی ہے کہ سیاسی جماعت کو ختم کیا جائے، وہ اول تو ناممکن ہے، اس کو ختم کیا جا ہی نہیں سکتا. میں پوائنٹ صرف یہ ریز کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایک خاص قسم کے ایکٹیویٹی کرٹیل کرنا تھا، وہ تو آپ نے کر دی ہے. ٹھیک ہے، شاید 100% نہیں، لیکن کرٹیل ہو گیا. اور اگر مقصد یہی ہے کہ اسی اسٹریٹ اینڈ نیرو پاتھ پر رکھنا ہے تو تھوڑا مدت بھی دے پارٹی کو کہ وہ اس لحاظ سے اس میں جو ابھی آپ کے پاور بروکرز ہیں جو رہ گئے ہیں ایم کیو ایم پی میں، وہ کنسالیڈیٹ بھی کر لے اور پھر پارٹی ایک لحاظ سے ایک نئے سرے سے شروع کر لے. اگر within 1 year، 1 سال 1.5 سال بہت کم ہے. سب سے زیادہ مدت اور سب سے زیادہ کیپیسٹی، سب سے زیادہ روم ٹو بریتھ پرویز مشرف صاحب کے دور نے دی تھی، اور اس کا جو نتیجہ بھی تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اگر آپ قانون کے دائرہ اختیار سے باہر نکل گئے تو اس کے بھی شاید کانسیکوینسز ہونے چاہیے. لیکن خیر، اگلے حصے میں بات کریں گے صحت کے شعبے کی. سماعتوں کی آپس کی نورہ کشتی سے ہٹ کے کچھ بنیادی
حقوق ہیں پاکستانی شہری کے اور وہ صحیح طرح نبھائے نہیں جا رہے. ایسا کیوں ہے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات ہوگی پنجاب حکومت کے جو گڈ گورننس کے دعوے ہیں, کیا وہ صرف دعوے کے حد تک ہیں؟ سمیرہ بی بی کے ساتھ جو ایک انتہائی تشویشناک واقعات دیکھنے کو ملا, تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کے باہر ان کو سنجیدہ لیبر پینز ہوتے ہوئے پھر بعد میں ایک میڈیکل آرڈرلی نے ان کو یہ تک بھی کہہ دیا کہ کیونکہ یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ کو ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے. آخر کار سمیرہ بی بی کو ادھر ہی پھر چائلڈ برتھ کرنی پڑی ہسپتال کے باہر. فصیح زکا صاحب, آپ نے شروع والے سیگمنٹ میں بات کی کہ جی ہمیں زیادہ سمپلیفیکیشن نہیں کرنی چاہیے جب ہم ریکارڈ کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم چلیں اسی دائرے میں رہتے ہوئے جب ہم سمپلیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ سوالیہ نشان نہیں اٹھتا پنجاب کی جو صحت کی طرف کچھ پالیسیز ہیں یا وہ جو صحت کو ترجیح دیتی ہے؟ اور دوسری بات, اور یہ میرے خیال سے سمپلیفیکیشن نہیں ہے, جو صحت اور تعلیم کا بجٹ ہے اس کو اگر آپ ملا بھی دیں تو اورنج ٹرین کے بجٹ سے کم ہے. اب اس میں کون سی سمپلیفیکیشن کی بات فصیح زکا صاحب؟ نہیں, یہ تو سچ نہیں ہے. اورنج ٹرین کی بجٹ سے جو اورنج ٹرین کی بجٹ ہے وہ 1/3 ہے اینیول بجٹ آف the education budget of the Punjab. تو یہ اسٹیٹسٹکس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے یہی غلط ہے, یہ ہے ہی ڈس انفارمیشن. ہاں, یہ غلط انفارمیشن ہے, this is not right. دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ, اگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں, صحت کا بہت کام رہتا ہے, and I agree with you کہ اس میں کوئی خاص کریڈٹ کوئی بھی فی الحال نہیں لے سکتا. اور یہ جو پنجاب میں کیسز ہائی لائٹ ہوئے, یہ تو ایک لحاظ سے ہمیں میڈیا کی ایکسس ہے تو ہم نے دیکھ لی ہے, یہی سٹوری جو ہے وہ چاروں صوبوں میں. ایک چیز جو آپ کو دیکھنا ہے, میں جب سمپلیفیکیشن کی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ لائک فار ایگزامپل اورنج رینج یا کسی اور کا ایگزامپل, ہم کافی پیسہ لگا رہے ہیں ان چیزوں پہ اور پھر بھی یہ پیسہ کم ہے. ہر باشندے پہ پاکستان کی حکومت 15,000 روپے لگاتی ہے صحت پہ, ٹھیک ہے. اب یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ کچھ جگہوں میں سٹرونگ ہے, کچھ جگہوں میں کم ہے. اب اس میں دوسرا جو مسئلہ ہے کہ یہ کوئی خاص ہائی کوالٹی کیئر نہیں ہے. لیکن تیسرا جو مسئلہ ہے, ابھی اگر آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے لیٹس سے کہ ہم اس کے پیسے 4 گنا زیادہ کر دیں, ابھی پاکستان کی جو شارٹیج ہے, جو آئیڈیل ڈاکٹر ٹو پیشنٹ ریشو ہے نا, وہ ہم کوئی 1 لاکھ ڈاکٹر, یہ 2015 میں جب ہمارے یہ مردم شماری کے رزلٹ بھی نہیں آئے تھے, 1 لاکھ ڈاکٹر کی شارٹیج ہے. وہ اگر آپ 5 سال میں کوادروپل بھی کر دیں, 4 گنا بھی زیادہ ڈاکٹر پروڈیوس کر دیں, یہ نہیں پورا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ تو یہ آپ کو کسی اور ملک سے لینے آئے ہوگا. تو یہ جو آپ کا پرابلم ہے یہ لانگ سٹینڈنگ ہے, یہ کسی ایک صوبے کا بھی نہیں ہے, یہ اسے چینج کرنا بہت مشکل ہے. اب پھر وہ ایک جو لیکن وہی جو آپ نے بہت اچھے نکات اٹھائے فصیح بھائی, جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی یہ جو مسئلہ ہے اس کا درجہ اس حد تک سنجیدہ ہے تو کیا اس کو ترجیح زیادہ دینی نہیں چاہیے؟ یہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ بار بار عجیب و غریب قسم کے سٹیٹسٹکس کو دہرانا اور یہ کہنا کہ جی اورنج لائن کی یہ بجٹ ہے اور اس کی اس سے بھی کم بجٹ ہے, اس کو وہ بات بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے بات کی کہ 4 صوبوں میں یہ مسئلہ ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, 4 صوبوں میں واقعی میں یہ مسئلہ ہے. لیکن ہم اس لیے پنجاب کی بات کرتے ہیں کیونکہ پنجاب میں جو گڈ گورننس کا نعرہ ہے وہ بھی سب سے آپ کو بلند دیکھنے کو ملتا ہے. ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, پنجاب کے جو ووٹر بھی ہیں یا پاکستان کے جو ووٹر ہیں, جب ان سے آپ سرویز بھی کرتے ہیں تو سب سے زیادہ وہ مطمئن ہیں پنجاب کی گورننس کے ساتھ. تو سوالیہ نشان بھی پھر زیادہ پنجاب میں اٹھتے ہیں. پھر آپ نے بات کی میڈیا کی کہ جی میڈیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے, لیکن فصیح بھائی یہ تو ہو گیا سمیرہ بی بی کا کیس. 6 ماہ پہلے نہیں 10 ماہ پہلے جنوری میں بھی زورا بی بی کا کیس تھا, وہ 60 سال کی تھیں اور انہوں نے, آپ کو پتہ ہے, وہ جاں بحق ہو گئیں. جناح ہسپتال کی جو مین وہ گیلری تھی وہاں وہ جاں بحق ہو گئیں کیونکہ وہاں کوئی بستر نہیں تھے, میڈیکل فیسلٹی کی وہ اس طرح کی سہولت ان کو وہ میسر ہی نہیں تھی. تو
جو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, دیکھیں جو فیکٹ ہے ہسپتالوں میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ٹریاج. ٹریاج یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سرٹن نمبر آف بیڈز ہوتے ہیں ہسپتال میں, پیشنٹس اس سے 4 گنا زیادہ ہوتے ہیں, تو پھر آپ ایک انالیسس کرتے ہیں کہ اگر کس کا میں علاج کروں جس کا سب سے زیادہ چانس ہے کہ وہ بچ جائے. اور میرے خیال میں یہ نہیں ہوا ان بی بی کے کیس میں, وہ جو ہے ایک ٹریجڈی ہے, لیکن یہ اب ایک فیکٹ ہے. دیکھیں جب ہم بھی اینالائز کر رہے ہیں تو ہمیں یہ احساس کرنا ہوگا کہ جو بھی انفراسٹرکچر ابھی ہے, اگر آپ انگلینڈ چلے جائیں, ایک جو بات بہت زیادہ این ایچ ایس میں ہوتی ہے, جو ان کا ہیلتھ سروس ہے, ان کی ویٹنگ ٹائمز بہت بڑے ہیں, بیکاز وہ بھی یہی کرتے ہیں, وہ پہلے پرائیورٹائز کرتے ہیں کہ کس کا مسئلہ سب سے زیادہ ہے یا کون سا سب سے کیوربل ہوتا ہے. یہ کینسر اسپتالوں کے میں بھی یہ ہوتا ہے اور ہسپتالوں میں. ایک جو مسئلہ, جو انڈر لائنگ مسئلہ ابھی یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ فیکٹ آف دا میٹر از پاکستان 15,000 روپے پر پرسن آن ایوریج ہیلتھ پہ لگا رہا ہے. یہ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ تو ہم صرف 10 روپے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو سارا انفراسٹرکچر کھڑا ہوا ہے جو صحیح کام کرتا بھی نہیں ہے, اس کی ایک اپ کیپ اور فنڈنگ تو ہو رہی ہے. اب اس میں صرف آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اسے انکریز بھی کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ وسائل کہاں سے آئے, تو یہی جو ہم لونز, یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ کمپلیکس چیز ہے. کبھی اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب ہم سمپلیفائی کر دیتے ہیں, یہ آپ آخر میں بھی سمپلیفائی والا لفظ آپ نے استعمال کر لیا. چلیں, ہر تصویر کے 2 تہے ہیں, ایک رخ یہ ہے کہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے, لیکن دوسرا رخ بقول فضیزہ کا صاحب کے ہے کہ آپ کو پورے نظام کو گہری نظر سے دیکھنا ہوگا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فضی بھائی کو بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.